بھائیو حضرت رفاع جو بدری صحابہ میں سے کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غزوہ بدر میں آپ کے جو غلام ہیں صحابہ کرام وہ حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ ان کا کیا مقام ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کس سے سوال کر رہے ہیں؟ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ بولیے بھائی، بولیے کس سے سوال کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا رسول اللہ بتائیں جو غزوہ بدر میں آپ کے غلام تھے، آپ کے صحابہ نے شرکت کی، ان کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمام امت میں سے اگر کوئی افضل ہے وہ صحابہ افضل ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تمام مسلمانوں میں افضل ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں کا شمار جنہوں نے غزوہ بدر میں کیا ان کا شمار سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سن لیں، جن فرشتوں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی ان فرشتوں کا مقام فرشتوں میں اعلیٰ ہے۔ جیسے صحابہ کا مقام غزوہ بدر والوں کا اعلیٰ ہے، اسی طرح ان فرشتوں کا مقام اعلیٰ ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شمولیت اختیار کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا۔ اب وہ دیکھیں نا، ابو جہل کو دیکھیں، موت آئی۔ ابو جہل بڑا گھمنڈی تھا، بڑا تکبر کرتا تھا، مارا گیا بچوں سے، اور بچوں کی عمر کیا ہے؟ 8، 10، 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک کا نام حضرت معاذ، ایک کا نام حضرت معوذ، دونوں بھائی تھے۔ مارا کس نے؟ بچوں نے۔ ابو جہل روتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہنے لگا مجھے یہ بڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک کافروں کا بڑا سردار جو ہے گھمنڈی وہ بچوں سے مارا گیا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، اللہ کی شان دیکھیں، نمرود کو مروایا مچھر کے ذریعے، اللہ کی شان دیکھیے، نمرود کو مچھر کے ذریعے مروایا، چونکہ گھمنڈی تھا تو اس کا گھمنڈ جو تھا، نمرود ایروگینس واز ڈسٹرائڈ، ختم ہو گیا، اس کا نم خاک میں مل گیا، ملیا میٹ ہو گیا، کیونکہ اس نے گھمنڈی تھا، اس کو مروایا مچھر کے ذریعے، اور ابو جہل کو مروایا بچوں کے ذریعے، جو حضور کے غلام تھے، صحابی تھے۔ تو پتہ چلا کبھی بھی فخر نہ کیا کریں کہ میں بہت اعلیٰ ہوں، کیونکہ گھمنڈی انسان، تکبر والا انسان اللہ کو پسند نہیں۔ عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ کو وہی لوگ پسند ہے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چاچا تھے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں دوسری طرف تھی، اور 313 صحابہ کرام، 70 جو کافر ہیں مارے گئے اس جنگ میں، 70 کافر جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، اریسٹ ہوئے، ان میں حضور کے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے غزوہ بدر۔ 70 کافر مارے گئے، 70 اریسٹ ہوئے، گرفتار، اور باقی کچھ بھاگ گئے ہیں۔ تو جو اریسٹ ہوئے ان میں حضور کے چاچا حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چاچا حضرت عباس بھی تھے۔ تو صحابہ سے کنسلٹ کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی، فرمایا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، ان کو ریلیز کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ حضرت عباس سے سونا لیا گیا، کہنے لگے آپ، جب ان سے فدیہ مانگا گیا حضرت عباس حضور کے چاچا سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چاچا سے حضرت عباس سے فدیہ مانگا گیا، انہوں نے کہا آپ نے سونا لے، کہا کہ یہ تو مال غنیمت تھا، چونکہ جب بندہ مال جنگیں جیتتا ہے، جو مال ہاتھ میں آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہوتا ہے، وہ مجاہدین کی پراپرٹی ہوتا ہے، تو وہ تو مال غنیمت تھا۔ فدیہ دو، فدیہ دو، پھر ریلیز کیا جائے گا، پھر آپ کی بیل ہوگی۔ اچھا بھائی فدیہ کیا دوں؟ اچھا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو فدیہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عباس حضور کے چاچا، میں کیسے فدیہ دوں؟ حضور نے فرمایا وہ مال جو مکے میں اپنی بیوی کے پاس رکھ کے آئے، وہ مال جو مکے میں اپنی بیوی کے پاس رکھوا کے آئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ فرمایا وہ اللہ جس پر میرا ایمان ہے یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا۔ جب حضرت عباس نے یہ دیکھا کہ نبی مدینے میں ہو اور مکے میں گھر والوں کی بھی خبریں جانتا ہے، حضرت عباس نے جب حضور کا یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے،
کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے سونے کی فکر نہیں تھی، میں نے وہ مال بھی دے دیا جو بیوی کے قبضے میں تھا، فدیہ دے دیا۔ کہتے ہیں پھر میں جب مسلمان ہوا، حضور نے میری ڈیوٹی آب زمزم پانی پلانے پہ لگا دی۔ اس سے بڑی ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں پھر بھی کرتے ہیں غلامی۔ وہ ایمان والے تھے، ہم صرف برائے نام ایمان والے ہیں۔ فلسطین پہ دیکھو کیا کچھ نہیں ہو رہا، مقبوضہ کشمیر میں دیکھو، برما میں دیکھو، شام میں دیکھو، لیکن مسلمان آرام سے نیند سویا ہوا۔ میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار ساڑیاں ہو رہے پتہ نہیں نمازاں بھی قبول ہوندی پیانے کے نہیں، سارے روزے بھی قبول ہوندے پینے کے نہیں، اتھے ویکھو نا دا کی حشر ہوندہ پہ ہے۔ تو ہمارے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اس لیے ہم دعا کر دیتے ہیں یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کا پرچم بلند و بالا فرما، کیونکہ اگر وہاں پہ رب نے پوچھ لیا رہے تم مسلمان تھے، اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتے تھے، غلامی رسول کا نعرہ لگاتے تھے، تو نے تو مسلمان بھائی کی مدد ہی نہیں کی ہے۔ تو سبق کیا ہے غزوہ بدر کا مار کا آخری بات یہ، سبق کیا سیکھا؟ سبق کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کافروں کے ساتھ، جو 70 کافر اریسٹ ہوئے تھے نا، گرفتار ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا حسن سلوک سے پیش آئے، حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا؟ کافروں کے پاس پانی کا کنواں نہیں تھا اس مارکے میں، حضور کے پاس پانی تھا، قبضہ مسلمانوں کے پاس تھا، پھر بھی حضور نے پانی بند نہیں کیا۔ اور جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے حسین پہ پانی بند کر دی۔